اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا. اللہ تبارک و تعالی نے اذن جہاد عطا فرمایا. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے. تو جتنے احکام ہیں، جتنے حدود ہیں، احکام ہیں، تمام کے تمام مدینہ منورہ میں نازل ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سال تک صرف مسئلہ توحید سمجھایا. مسئلہ توحید، نبوت و رسالت اور قیامت. اور مکی زندگی میں رحمت دو عالم اور صحابہ کو حکم تھا کہ صبر. اور دراصل اسی میں حکمت خداوندی کی کہ جتنے کام بھی ہیں وہ اللہ کی حکمت کے بغیر نہیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سرزمین مکہ میں پیدا فرمایا. یہ بھی اللہ کی ایک عظیم حکمت، کیونکہ سرزمین مکہ جو ہے ایک ایسی سرزمین تھی کہ نہ سرزمین علم تھی، نہ سرزمین تجارت تھی، نہ سرزمین صنعت تھی. یعنی یہاں کوئی بہت بڑا تعلیم کا مرکز نہیں تھا، بلکہ چھوٹا بھی نہیں تھا. نہ یہ کوئی زرعی علاقہ تھا کہ یہاں زراعت کی وجہ سے کوئی نام ہو، اور نہ ہی یہاں کوئی صنعت تھی، بلکہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی، بے آب و گیاہ وادی، خشک وادی، خشک پہاڑ. وہاں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی. اگر حضور کسی علمی مقام پہ پیدا ہوتے تو دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور انہوں نے یہ سارا ترتیب دے کے ایک پروگرام بنایا. یا کتب سابقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ہمیں سنا دیتے ہیں. ایک ایسی جگہ پیدا فرمایا کہ دشمن منہ کھول ہی نہیں سکتا. خالص پہاڑ، خشک پہاڑ، اور غار ہرا میں بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں. اور غار ہرا اس وقت خود اندازہ فرمائیں
آج تو جبل النور جو ہے گویا وہ ایک قسم کا شہر ہے، لیکن حضور کے زمانے میں تو یہ بہت دور پہاڑ معلوم ہوتا تھا، اور اس دور میں جب بجلی نہیں، پانی نہیں، وسائل نہیں، ذرائع نہیں، دکان نہیں، آبادی نہیں، سب سے الگ ایک اکیلے غار میں جا کے بیٹھنا، اور وہاں پر جبریل علیہ السلام کا آنا، اور حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی حکمت خدا بندی ہے کہ حضور نے کسی سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں گئے، لیکن پوری امت کو قیامت تک پڑھانے والا بن کے اترا جہاز جبل سے پہاڑ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کسی نے سکھایا ہے؟ سیدھی بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف۔ اسی لیے سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور نے فرمایا، اور حضور پہ گھبراہٹ ساری ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، اور ایک جگہ تو روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا صبو علیہ ماء باردن، مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ غور کریں، سمجھیں۔ اب دیکھیں نا آج کل گرمی، درجہ حرارت کتنا درجہ حرارت ہے کہ آدمی دھوپ میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اگر گرمی میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جیسے آج کل لوگ قیدیوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں ہوتی ہیں اور ان میں دو ہزار واٹ کا بلب لگا دیتے ہیں، اور وہ رات دن جل رہا ہوتا، وہ کوٹھیاں آگ بن جاتی ہیں۔ آدمی اس میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی چیز کو آپ نے، چنے کو آپ نے توے پہ ڈال کے بھونا۔ تو جب اس نور کی، جو ایک سورج کی نور کی حرارت کا یہ عالم ہے، تو جبریل جو نور سے پیدا ہوا ہے اس کی حرارت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو نور سے مخلوق ہے۔ تو جب اس نے حضور کو اپنے سینے سے لگا کے بھیجا ہے تو وہ کیسے اثر نہیں ہوگا؟ اسی لیے جب برقہ ابن نوفل، حالانکہ برقہ ابن نوفل جو ہے وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے، برقہ ابن نوفل جو ہے بت پرستی چھوڑ دی تھی، اس نے توبہ کر لی اور دین عیسیٰ علیہ السلام پہ آ گئے، اور اس وقت بھی وہ انجیل کا ترجمہ کر رہے تھے۔ تو حضور کی نبوت کا سب سے پہلا گواہ جو ہے وہ بھی ایک غیر مذہب ہے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے جب بات سنی تو اس نے کہا ہاں میرے محبوب، آپ پہ تو فرشتہ اترا ہے، اور یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا، تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے میرے بدری کی صداقت؟
اور اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال تک کفر اور جاہلیت اور جہالت کی قوت اور طاقتوں سے مقابلہ کرنا اور اپنے پروگرام اور اپنے دعوے پہ پہاڑ سے بھی زیادہ ثابت قدم رہنا، اس سے بڑی صداقت کی کیا دلیل ہو سکتی کہ قریش مکہ نے کہا حضور آپ کو دولت چاہیے، ہم آپ کے قدموں میں دولت ڈھیر کر دیتے، آپ کو مکے کی سرداری چاہیے، ہم بالاتفاق آپ کو مکے کا سردار تسلیم کرتے، آپ کو ہمارے قبیلے کی کسی لڑکی کا کوئی جمال پسند آ گیا ہے تو ہم اپنی ساری لڑکیاں آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اپنا اس پروگرام توحید کو چھوڑ دیں۔ حضرت نے فرمایا کیا بچوں والی بات کرتے ہو، اگر سورج لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو، چاند لا کے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان سب کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کی توحید کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ استقلال، یہ استقامت حضور کے سچے دین کی دلیل۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہم نے الحمدللہ باہر کے ملکوں میں جب اللہ نے موقع دیا ہے بات کہنے کا تو ہم ان کو باقاعدہ بانگ دہل کہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں۔ اسی طرح کیا چیلنج ہے ہمارا کہ بھئی دیکھیں ہمارے آقا نے رحمت دو جہان ہے، اسلام نے، قرآن نے تمہارے سابقہ ادیان کی تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے؟ اللہ کے نبی نے رحمت دو عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک فرمایا سب نبی برحق، تمام انبیاء برحق، تمام رسول برحق، ان پہ جو کتابیں اتری ہیں وہ بھی برحق، ان کے دور میں جو شریعت ہے، جو دین تھا وہ بھی برحق، تو ہمارا نبی تو سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ہم بلا کسی خطر کے چیلنج کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دنیا کا پڑھا لکھا آدمی 1400 سال میں مسلمانوں کے کسی ایک سکالر، ایک عالم کی طرف سے دکھلا دے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لکھا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لکھا ہو، تورات کے خلاف لکھا ہو، انجیل کے خلاف لکھا ہو، زبور کے خلاف لکھا ہو، صحائف ابراہیم کے خلاف لکھا ہو، صحف موسیٰ کے خلاف لکھا ہو، سیدنا ابراہیم کے خلاف لکھا ہو، 1400 سال میں ایک کتاب ہمیں دکھا دیں۔ تو جب ہم سب کے ماننے والے ہیں تو ہم کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے شدت پسند ہو سکتے ہیں؟ شدت پسند تو وہ ہو سکتے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، جو اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے، جو اللہ کے حدود و احکام کو نہیں مانتے۔ ہم تو مانتے ہیں، تو پھر ہماری طرف سے کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ پنجاب میں ایک بڑی اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں، جس میں بڑے بڑے با اثر مقتدر حکمران بھی اور بڑے بڑے تھنک ٹینک بھی موجود تھے، تو میں اتفاق سے گیا ہوا تھا، تو مجھے بھی انہوں نے مکہ کے حوالے سے دعوت دے دی۔ اس وقت بالکل یعنی اللہ رحمت فرمائے شیعہ اور اہل سنت کا جھگڑا جو تھا بڑے زوروں پہ تھا، رات دن اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال جہاں اور لمبی چوڑی بحث ہوتی رہی تو انہوں نے کہا کہ چلو مکی صاحب آپ اتفاق سے تشریف لائے ہیں اور
آپ مہربانی فرمائیں، کوئی ہمیں حل بدلائیں، کیونکہ اللہ کا رحمت ہے، اللہ کے گھر کی وجہ سے، ورنہ من آنم کے مندانم، خدا کے کعبے کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے آپ کا سب احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، آپ کے اپنے ہوں یا مخالف۔ مہربانی کریں، کوئی حل بدلائیں کہ یہ جھگڑے۔ کبھی میں تو ایک مسافر آدمی ہوں، 2 دن کے لیے آیا، جوگیوں کا پھیرا ہوتا ہے ہمارا، دن کہیں رات کہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اور آگے پھر واپس۔ تو آپ لوگ مقامی ہیں، آپ حل کریں۔ انہوں نے کہا نہیں مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر آپ باقی دیانت سے، امانت سے چاہتے ہیں کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے تو بالکل ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے۔ حکمران اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کا پھر زور کیسے رہے گا اور اس کا پھر ذریعہ معاش کیسے بنے گا، مقدمے ہوں گے، ادھر ادھر سے بندے جائز ناجائز پکڑیں گے تو روٹی ملے گی نا۔ مولوی اس لیے نہیں چاہتا کہ پھر جلسے کیسے بنیں گے، نعرے کیسے لگیں گے، جلوس کیسے نکلیں گے۔ یہ تو تقابل پہ نکلتے ہیں نا کہ آپ نے ادھر پارٹی بنائی، ہم نے ادھر پارٹی بنائی، تم نے ادھر جھنڈا اٹھایا، ہم نے ادھر جھنڈا، رونق بن گئی، کام دونوں کا بن گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ جی خدا کے لیے نہیں، ہم تو بالکل مخلص ہیں، مفتی صاحب آپ کے ساتھ تو جھوٹ نہیں بولتے نا، آپ کے ساتھ تو ہم احترام کا رویہ ہے۔ میں نے کہا بڑی آسان بات ہے کہ یہ جھگڑا چلا آ رہا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے، اور آج تک آ رہا ہے، بلکہ بڑھ رہا ہے۔ آپ مہربانی کر کے یہ کریں کہ ہمیں حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر آج تک مولوی مکی کے دور تک ایک کتاب مجھے دکھا دیں کہ اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کو گالی دی ہو۔ ایک کتاب، ایک پمفلٹ، ایک اشتہار، ایک کاغذ کہ اہل سنت والجماعت کے کسی بڑے آدمی نے یا کسی چلو چھوٹے آدمی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، اہل بیت رسول اللہ، بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی ایک کلمہ بے ادبی کا، گستاخی کا لکھا ہو، کہا ہو، چھاپا ہو، ایک دکھلا دیں، سارے جھگڑے کے ذمہ دار ہم۔ اور اگر ہماری طرف سے اہل بیت کی شان میں گستاخی تو کجا، ان کی شان میں کتابیں لکھی گئی، ان کے مناقب لکھے گئے، فضائل لکھے گئے، ان کی شہادت باقاعدہ جس طرح تم بیان نہیں کر سکتے ہو جو اہل سنت بیان کرتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارا بے عین ہی اسی طرح ایمان ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان ہے، تو جب ہماری دونوں آنکھیں ہیں تو کون آدمی اپنی ایک آنکھ کو پھوڑے گا؟ ہمارے لیے تو صحابہ بھی آنکھ ہیں اور اہل بیت بھی آنکھ ہیں۔ ہمارے لیے حضرت ابو بکر افضل ہیں اس لیے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے اور اس کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے، حضرت علی ابن ام رسول اللہ ہے اور نبی کی بیٹی اس کے گھر میں ہے۔ تو اگر آپ یہ دکھلا دیں تو پھر سارے جھگڑے کی ذمہ داری اہل سنت والجماعت پر۔ اور اگر ہم یہ دکھلا گئے کہ صحابہ کو گالیاں دی گئیں، بی بی عائشہ کو گالیاں دی گئیں، ابو بکر عمر عثمان کو مرتد لکھا گیا، تمام صحابہ کو مرتد لکھا گیا، قرآن کو محرف مبدل لکھا گیا، تو پھر جھگڑے کرنے والا کون ہے؟
سیدھی سی بات ہے، پر جو جھگڑے کرنے والے ہیں اس کو آپ بند کر دیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آج یہودیت کہتی ہے، نصرانیت کہتی ہے مسلمان دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد ہے۔ اور بدبختو ہمیں ایک کتاب، ایک لفظ دکھلا دو جو ہم نے حضرت عیسیٰ کے خلاف لکھا ہو۔ ہمیں ایک لفظ دکھلا دو جو ہم نے سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے خلاف لکھا ہو، اور ہم تمہیں ایک نہیں سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں تمہاری فلمیں، سینکڑوں تمہارے میگزین، سینکڑوں تمہارے مقالے، سینکڑوں تمہارے مضامین دکھا سکتے ہیں۔ کبھی تم نے حضور کی بیویوں پہ اعتراض کیا، کبھی حضور کے تعدد ازواج پہ اعتراض کیا، کبھی تم نے حضور کی شریعت پہ اعتراض کیا، کبھی تم نے قرآن کے حدود پہ اعتراض کیا، کبھی تم نے جہاد پہ اعتراض کیا، کبھی تم نے پردے پہ اعتراض کیا، کبھی تم نے حلال و حرام پہ اعتراض کیا۔ تم تو شرارت کرنے والا کون ہوا پھر؟ اعتراض کرنے والا شرارت کرنے والا ہے کہ تعریف کرنے والا ہے؟ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح نبی مانتے ہیں جیسے حضرت پاک کو مانتے ہیں۔ ہمارے تو عقیدے میں یہ شامل ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے تمام انبیاء کو ماننے اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ ہمارے تو عقیدے میں شامل ہے کہ ساری دنیا کے انبیاء کو مانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ ہمارے تو عقیدے میں شامل ہے کہ سارے دین اسلام کو مانے اور بی بی مریم کی پاکی کا اعتراف نہ کرے وہ کافر ہے۔ ہمارے تو یہ عقیدے میں شامل ہے کہ جو بی بی مریم کو صدیقہ نہ مانے، بی بی مریم کو پاک نہ مانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی نشانی تسلیم نہ کرے، کلمۃ اللہ نہ مانے، آیت اللہ نہ مانے، روح اللہ نہ مانے۔ اور ہمارا تو اتنا بڑا ایمان ہے کہ عیسیٰ آسمانوں میں زندہ بیٹھا ہے جو اتر کے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے دین کی تکمیل کرے گا، تو ہم کیسے شرارتی ہیں؟ لیکن بات وہی ہے جیسے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ دلا و رست دستے کہ بکف چراغ دارد، کہ دیکھو چور کتنا ہوشیار ہے، چوری بھی کرتا ہے اور پھر چراغ ہاتھ میں لے کے چور کو پکڑنے والوں کے بھی ساتھ ہے۔ آج تمام الزامات جو ہیں وہ مسلمانوں پہ ہیں، اور جو مسلمان مظلوم ہے، جو مسلمان معذوب ہے، جو مسلمان مقہور ہے، اور جو مسلمان اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی جائز بات کا بھی اظہار نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہے، لیور آف اکانومک تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمام دنیا کا سرمایہ اور سونا اور چاندی اور بینک اور اقتصادیات پہ تمہارا کنٹرول ہے۔ جس کو چاہو بھوکا کر دو، جس کو چاہو امیر کر دو، جس کی کرنسی کا بیڑا غرق کر دو، جس کو چاہو اونچا کر دو۔ اس لیے تمہاری بات ہر کوئی سنتا ہے، مولوی کی چیخ کون سنتا ہے؟ ابھی چند دن ہوئے ایک بہت بڑے آپ کے آدمی عمرے پہ آئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ وکیل صاحب یہ ہے کہ آپ اپنے مولویوں کو لکھیں اور مدرسے والوں کو لکھیں اور آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ میں کہا جی بڑی مہربانی، شکریہ، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ میری عزت کرتے ہیں ان کو لکھیں۔ دیکھیں نا جی، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں آپ کے مدرسے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھو نا جی، آپ اسی طرح وہی قدیم تعلیم، وہی پرانا نصاب، وہی پرانا نظام، وہی پرانا، اور آج ضرورت ہے کہ کوئی جدید آدمی پیدا ہو، کمپیوٹر کے ماہرین پیدا ہوں، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے ماہرین پیدا ہوں، اور جدید جناب نیوکلیئر کے لوگ پیدا ہوں، جینیات کے لوگ پیدا ہوں۔ تو آپ کے مدرسوں سے یہ لوگ نہیں پیدا ہو رہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ شعبے بھی اختیار کرو۔ میں نے کہا جی بڑی اچھی بات، آپ نے بڑی اچھی بات،
میں آپ کی بات کا بڑا حامی ہوں. میں نے کہا حضرت آپ نے کبھی لا کالج والوں سے کہا ہے کہ انجینئر پیدا کرو؟ اب جناب پھوک یہاں کھڑی ہو گئی، کرنا شروع ہو گئے. میں کہا آپ کے ہاں جو لا کالج ہے ان کو آپ نے کبھی کہا ہے کہ جی انجینئر کیوں نہیں بناتے ہو، صرف قانون پڑھا رہے ہو؟ آدمی کو ساتھ انجینئر بھی تو ہونا چاہیے نا، تاکہ اگر کوئی کرسی شرسی جج کی ٹوٹ جائے، کوئی کمرہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی تو کھڑے کھڑے وکیل صاحب ٹھیک کر دے. تم نے کبھی ڈاکٹروں سے کہا ہے کہ یار ڈاکٹر تو تم بن گئے، لوہار کا کام کیوں نہیں سیکھے؟ مکینک بھی بنو نا، گاڑی بھی ٹھیک کرو ساتھ. تو ان کو تو کہتے ہو کہ لا والا صرف لا پڑھے گا، انجینئرنگ والا انجینئرنگ پڑھے گا، میڈیکل والا میڈیکل پڑھے گا، میڈیسن والا میڈیسن پڑھے گا، کمپیوٹر والا کمپیوٹر پڑھے گا. اور ہمیں بھی خدا کے لیے چھوڑ دو کہ اگر ہم دین محمد پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کر دو. کہتے ہاں جی بات ہی. میں نے کہا اچھا اگر آپ اس بات پہ مصر ہیں تو میں نے کہا بالکل آسان حل ہے. میں نے کہا آپ ہمارے مدرسوں کو جدید بنانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل آسان حل ہے، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. بالکل آج کل تو علم کا دور ہے، جھگڑا تو جاہل کرتا ہے. اور بھائی اس کو بند کرو، کیا عذاب بنا رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بزرگ ہو کے بھی موسیقی لگائی ہوئی ہو تو پھر دوسروں کو کیا سمجھائیں. اس عمر میں بھی گانے کا شوق ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہی کہہ سکتے اور کیا کہہ سکتے. میں نے کہا حضرت یہ تو بالکل ایک منٹ کی بات ہے، میں سارا مسئلہ آپ کا یہاں بیٹھے حل کر سکا. جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جیسے ہمیں آپ حکم دے رہے ہیں نا کہ جی ہم کمپیوٹر پڑھائیں، ریاضیات پڑھائیں، فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، احیاء پڑھائیں، فزیاء پڑھائیں، مہربانی کر کے آپ اپنے کالجوں میں بھی ذرا حکم دے دیں، کہیں بخاری پڑھائیں، کہیں مسلم پڑھائیں، کہیں مشکات پڑھائیں، کہیں فقہ پڑھائیں، کہیں اصول پڑھائیں، تاکہ آپ کے جو ایم اے ہو، جو آپ کے بالکل کلین لوگ نکل رہے ہیں، وہ بھی جب نکلیں تو ان کو دین کا پتہ ہو. آپ وہاں شروع کرا دیں، ادھر میں کل شروع کروا دیتا ہوں. جی وہ تو بڑا مشکل ہے. کیوں؟ میں نے کہا وہ مسلمان نہیں ہے. کرنے نہیں مسلمان تو ہے. میں نے کہا پھر ادھر بھی بڑا مشکل ہے. ہم نے بھی حضور کے زمانے سے، ہمارا پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں تھا، اس میں حضور نے جو شروع کیا اسی کو آج تک ہم پکڑے ہوئے ہیں. ہم نہیں بدلے، تم بدلے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے بڑا اونچے مقام پہ رکھا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے ملکوں میں، مثلا جس ملک میں بھی آپ دیکھ لیں، عربی ملک ہوں یا غیر عربی ملک ہوں، ان میں جو دین کی تڑپ باقی ہے، جو کچھ داڑھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، رمضان شریف ہے، تراویح ہے اور لیالی القدر ہیں، اعتکاف ہیں. میں نے کہا مہربانی کر کے یہ بتائیں یہ آپ کے کالجوں کی وجہ سے ہیں، یونیورسٹیوں کی وجہ سے ہیں، یا ان غریب مولویوں کی وجہ سے ہیں؟ اور میں نے کہا یار تم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جو مولوی بنتا ہے وہ پڑھنے کا تم سے وظیفہ نہیں لیتا، تم سے ہاسٹل کا کرایہ نہیں مانگتا، اس کو مدرسہ بیچارہ کرایہ بھی دیتا ہے، جگہ بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، دین بھی پڑھاتا ہے. پھر تیرا آدمی 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتا، تنخواہ بھی 1.5 لاکھ روپے مہینہ لیتا ہے، اور ہمارا پڑا ہوا 24 گھنٹے کا ملازم ہے، ہر وقت کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کہیں اذان دے رہا ہے، کہیں نماز پڑھا رہا ہے، کہیں بچوں کو پڑھا رہا ہے. تم مر جاؤ تو مولوی کھڑا ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو اذان دینے کے لیے مولوی کھڑا ہے، قبر کھودنی ہو تو مولوی کھڑا ہے، غسل دینا ہو تمہیں تو پتہ نہیں کہ باپ کو غسل کھڑا کر کے دینا ہے یا الٹا لٹکا کے دینا ہے. تمہیں تو کسی چیف کالج نے پڑھایا نہیں، نہ تمہیں ہارورڈ اور آکسفورڈ نے پڑھایا ہے کہ جب باپ مر جائے تو قبر کتنی چوڑی ہو، کتنی گہری ہو، کتنی اونچی ہو، کفن کے کتنے کپڑے ہوں.
رخ اس کا کعبہ شریف کی طرف کرنا ہے یا مندر کی طرف کرنا ہے؟ اس کو دفن جو کرنا ہے 3 پیس سوٹ میں کھڑے کھڑے دفن کرنا ہے یا کفن کا بھی کپڑا پہنانا ہے؟ اور عورت کے کفن کا کتنا کپڑا ہے، مرد کا کتنا کپڑا ہے؟ یہ سارا کام تو وہ غریب مولوی کرتا ہے جن کو تم گالیاں دیتے ہو، شرارتی کہتے ہو۔ تو اس لیے آج دیکھیں اللہ کے اس قرآن کی آیات سے غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو نہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کرو، یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کا دین حق تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کا دین حق تھا، جب ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کا دین حق تھا۔ تو ہر نبی کے زمانے میں ان کے صحیح ماننے والے، ان پر صحیح ایمان لانے والے بھی موجود تھے، اور اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے لَحُتِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهَا كَثِيرٌ، تو پھر تو جناب نہ تکیے بچتے، نہ کنیسہ بچتے، نہ یہودیوں کے عبادت خانے بچتے، نہ مسلمانوں کی مسجدیں بچتی، جو ذکر کے مقام تھے وہ سب تباہ کر دیے جاتے۔ مانا یہ تھا کہ جب ان کا دور تھا تو اس وقت اس عبادت خانے کی حفاظت ضروری تھی، آج میرے مدنی کا دور ہے تو پھر مساجد کی حفاظت ضروری۔ اللہ تو ان کے بارے میں بھی حکم دے رہے ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب رحمت دو عالم فرماتے تھے کہ بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں جانا ہو تو لڑائی شروع نہ کرو، پہلے اسلام کی دعوت دو۔ اسلام کی دعوت دو ان کو، اسلم کہ اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر اسلام کو اعلیٰ مان لو، ہمارے باج گزار بن جاؤ، ہمیں جزیہ ادا کرو، اور وہ جزیہ کیا ہے؟ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ آج کسی کو آپ کہیں گے جی مجھے سیکورٹی گارڈ دے دو تو پیسے نہیں دے گا، اللہ والا سے آئے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ان کی ہم حفاظت نہ کر سکیں تو پھر ان سے ہمیں جزیہ لینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ہم ان کی جان، مال، آبرو، عزت کے اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح مسلمان کی مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ہمارا کسی کافر سے معاہدہ ہے، کسی کافر قوم سے ہماری مصالحت ہے، صلح ہے، معاہدہ ہے، تو ان کا بندہ اگر کوئی مسلمان قتل کر دے تو مسلمان کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں، اور اگر خطا ہے تو دیت دی جائے گی۔ اسلام نے تو اتنا یعنی اہتمام فرمایا ہے کہ حضور حکم دیتے کہ پہلے جب تک دعوت نہ دو کبھی لڑائی نہ کرنا، کیوں؟ ہمارا مقصد دین پھیلانا ہے، ہمارا مقصد لڑائی کرنا تو ہے نہیں۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ رات کو شب خون نہ مارنا، انتظار کرنا، صبح کی نماز کا انتظار کرنا، اگر بستی سے اذان کی آواز آ جائے تو اس پہ حملہ نہ کرنا، خبردار۔ اسی طرح حضور نے حکم فرمایا کسی غیر مسلم کے عبادت خانے کو نہ گرانا، چاہے یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، مندر ہو، کچھ ان کا عبادت خانہ ہے، ان کے لیے قابل احترام۔ اسی لیے حکم دیا خبردار ان کے کسی راہب کو، پنڈت کو، مولوی ان کے جو ہیں ان کے مذہب والے، ان کو بھی نہ مارنا، وہ بیچارے اپنا دین سمجھ کے پڑھا رہے ہیں، وہ لڑنے والے تھوڑے۔ کسی عورت پہ خبردار ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا،
اور اگر وہ صلح کرنا چاہے تو فوراً صلح کر لینا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کی اجازت بھی ہم نے اس لیے دی کہ اس کے ذریعے اگر ہم دشمن کی طاقت کو نہ روکتے تو نہ دین رہتا نہ دین کے مراکز رہتے. اب اگر کوئی آدمی جہاد اور فساد میں فرق نہ کر سکے تو اس کے اپنے دماغ کی خرابی ہے. یعنی آپ اندازہ نہیں فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ قریش مکہ. ان سے معاہدہ فرمایا کہ نہیں؟ مدینہ منورہ جانے کے بعد سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہود ہیں. لیکن حضور نے معاہدہ فرمایا. اور انہوں نے ہر دفعہ معاہدہ توڑا لیکن حضور نے پھر بھی معافی دی، پھر بھی معافی دی، پھر بھی معافی دی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو جہاد و قتال کی اجازت کیوں دی؟ یہ تو مظلوم ہیں، ان کو گھروں سے نکالا گیا. اسی لیے اسلام نے فرق کیا ہے کہ ایک دار الحرب ہے، ایک دار الکفر ہے اور ایک دار الامن ہے. دار الحرب وہ ہوتا ہے کہ جہاں کفر اور اسلام برسر پیکار ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، وہ حربی کافر. اور دار الامن یہ ہوتا ہے کہ حکومت تو کافروں کی ہے لیکن ہمیں وہ دین سے منع نہیں کرتے. ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے اسلامک سینٹر ہیں، اسلامک مراکز ہیں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں منع کرتے ہیں، چھیڑتے نہیں ہیں. اور تو وہ باوجود اس کے کہ کافر ہیں لیکن دار الامن ہے تو وہاں بھی ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم فساد کریں. اور دار الاسلام تو پھر دار الاسلام ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور پھر مسلمان کا جہاد جو ہے یاد رکھو نہ مال کے لیے ہوگا، نہ دولت کے لیے ہوگا، نہ زمین حاصل کرنے کے لیے ہوگا. اس کا جہاد صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوگا. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے، تاریخ میں ہے، تاریخی واقعات کا پتہ تو کوئی نہیں ہوتا. بہرحال استشہاداً علماء ذکر کر دیتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر سے لڑے تو کافر کو جب آپ نے گرا کے اس کے سینے پہ چڑھ گئے تو اس نے تھوک دیا حضرت علی کی طرف، تو حضرت علی فوراً سینے سے اتر گئے. وہ حیران ہو کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت علی کیا بات، پہلے تم نے مجھے گرا دیا، میں نے جب تھوکا آپ کی توہین کی تو آپ کو اور زیادہ غصہ آتا، لیکن آپ اتر کے چھوڑ کے مجھے کھڑے ہو گئے. فرمایا پہلے تو میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میں اپنی ذات کے لیے لڑتا، میں ذات کے لیے نہیں لڑتا. پہلے تو میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تم کافر تھے، میں مسلمان تھا. اب چونکہ تم نے میری توہین کی ہے اب میں تمہیں مارتا تو اب میری ذات کا غصہ بھی شامل ہوتا، لہذا میں ذات کے لیے نہیں مارنا چاہتا. اور اسلام کی سلامتی اور امن کا یہ عالم ہے کہ جس دن میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ جب آ رہے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ آج آمنہ کے لال اس شان سے آ رہے ہیں کہ جب ہجرت فرمائی تھی ایک صدیق تھا اور آج 10,000 صدیق ساتھ ہیں. 10,000 کا لشکر جرار ہے اور حضور تقسیم فرما رہے ہیں کہ تم میمنہ پہ ہو، تم میسرہ پہ ہو اور تم ہمارے ساتھ سامنے سے ہو. اور صحابہ جو ہیں آج جوش میں کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں لا قریش بعد اليوم. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایک ظلم یاد ہے مکے والوں کا جو ہم پہ انہوں نے ظلم کیا تھا، آج انشاءاللہ ہم بھی قریش کا بچہ بھی نہیں چھوڑیں گے.
آج اللہ نے ہمیں بھی طاقت دی ہے، آج ہم سارے بدلے گن گن کر لیں گے۔ صحابہ اس جوش میں ہیں اور حضور اعلان فرماتے ہیں من دخل المسجد الحرام فلہ امان۔ اے میرے صحابہ، جو بندے بھاگ کے مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں ان کو نہ مارنا، ان کو امان۔ اور من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، اور جو ابو سفیان میرے چچے کی حوالی میں داخل ہو جائیں ان کو بھی امان۔ اور یہ وہ ابی سفیان ہے جو مدینے میں حضور کے خلاف اپنے فوجی لے کے لڑنے آیا ہے، آج حضور اس کے گھر کو بھی امن والا بنا رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا من القی السلاح فلہ امان، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امان۔ من اغلق بابہ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے فلہ امان، فرمایا عورتوں کو امان، فرمایا بچوں کو امان۔ صحابہ کہتے ہیں کہ امان 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 کا شور بلند ہو گیا، ہم حیران ہو گئے کہ حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں لیکن کسی کی گردن نہیں کٹی۔ صرف حضرت خالد کی لڑائی ہو گئی حضرت اکرمہ سے۔ خندمہ کے علاقے میں جو شیب عامر سے آگے علاقہ ہے نا، یہ جگہ ہے خندمہ، اسی جگہ تھوڑا تک، وہ بھی ایسے بڑا نہیں ہے، ٹکراؤ ہوا ہے کیونکہ اکرمہ بھی ایک طاقتور بندہ تھا اور خالد بھی تو جب آمنا سامنا ہوا تو صبر نہ ہو سکا تو ٹکرا گیا اور اکرمہ بھاگ گیا۔ تو یہ وہی جگہ ہے کہ خندمہ فر منہا اکرمہ، جہاں سے اکرمہ بھاگا تھا تو وہ پھر یمن چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، اب آپ اندازہ کریں کہ اس کی بیوی ہے، ابو جہل کی بہو ہے، ابو جہل کے بیٹے کی بیوی ہے، پردہ کر کے حضور کے دروازے پہ کھڑی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ قد اسلمت، تو میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، کیا میرے شوہر کو بھی امان مل سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں تو ابھی جہل کی بہو ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا کہنے کی بات ہے، اگر تیرا شوہر کلمہ پڑھ لے تو محمد سینے سے لگا لے گا۔ یہ دہشت گرد تھے۔ ہائے کاش کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی جو نہیں ہے، دانت ہیں تو کہتے ہیں چنے نہیں ہیں اور چنے ہیں تو دانت نہیں ہیں، کریں کیا، ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ آج ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے، پرنٹ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، الیکٹرانک میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جھوٹ پھیلانا چاہے تو 1 منٹ میں 50 کروڑ بندے کو جھوٹ سنا دیتے ہیں، ہم حق سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتے۔ اب جناب دیکھیں کہ حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، ابو جہل کی بہو ہے، وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے خامد کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہوں، لیکن اگر اکرمہ مل جائے اور میں اس کو آپ کا پیغام بھی دے دوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وہ نہیں مانے گا چونکہ آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، مہربانی کر کے کوئی نشانی دے دے جس سے اس کو اعتماد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میرے جوتے دے دو اس کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور کپڑا بھی تو دے سکتے تھے، جوتے کیوں دیے؟ حضور رومال دے دیتے، ٹوپی دے دیتے، پگڑی دے دیتے، اس لیے دیے کہ جب تک کوئی محمد کے قدموں پہ نہیں آئے گا نجات نہیں ملے گی۔ نجات تب ملے گی جب اتباع محمد مصطفیٰ ہوگی کہ حضور کی اتباع کرو، قدموں پہ چلو۔ اور دیکھیں کیسی وفادار بیویاں ہیں، آج کی بھی تو بیویاں ہیں نا ماشاءاللہ، مستقل عذاب ہے پورے خاندان کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی۔ یہ بھی بیوی ہے، اندازہ کرو، خاندان ہے نا، قبیلہ ہے، قریش ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اختاروا لنطفکم کہ جب رشتہ کرو، شادی کرو، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ڈھونڈا کرو کہ آگے خاندان کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک لمحہ بھاگ گیا یمن کی طرف، اور بیوی اور اندازہ کرو مکے سے یمن جانا کوئی آسان بات ہے؟
گاڑی تھی، ہوائی جہاز تھا، ہیلی کاپٹر لے لیا تھا اس نے طیارے پہ بیٹھ کے چلی گئی تھی، اونٹوں پہ سفر ہے۔ آخر ڈھونڈ نکالا اکرما کو اور کہا کہ حضور کو میں نے پیغام دے دیا، اکرما واپس آنے پہ راضی ہو جاتے ہیں، رات کا وقت ہے اور راستے میں خیمے لگے ہیں، میاں جو ہیں اکرما آ کے بیوی کے خیمے میں لیٹنا چاہتے ہیں۔ بیوی نے کہا اکرما خبردار، تم میرے کمرے میں میرے خیمے میں نہیں لیٹ سکتے، انی اسلم، تو میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم کافر ہو، تیرا میرا کیا رشتہ ہے؟ میرے لیے اب اجنبی ہو، کافر سے تو نکاح ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ میں بھی تو اسلام لانے کے لیے جا رہا ہوں، سے کہا جب تک حضور تیرا اسلام قبول نہ کرے میں تمہیں شوہر قبول نہیں کروں گی، باقی میں نے تجھے ڈھونڈا اس لیے ہے کہ تم میرے خامن تھے، اس لیے میں آخری زندگی میں تم سے وفا کرنا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تو جہنم میں جل جائے اور میں جنت میں چلی جاؤں۔ حضرت اکرما آ گئے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، حضور نے فرمایا اکرما تم تو میرے بیٹے ہو، اور اکرما بطل من ابطال الاسلام، حضرت خالد کے بعد اگر کوئی کمانڈر تھا مسلمانوں کا تو حضرت اکرما تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتا ہے، چہرے پہ کپڑا ڈاٹھا لگایا ہوا ہے، سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل عرفتنی، مجھے پہچانا ہے؟ اور کہتا ہے میں اندر سے کانپ رہا ہوں کہ آج مجھے مدنی پاک نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جس نے حضور کے سکا چچا سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، شہید کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور سینہ نکال کے اندر سے کلیجہ نکال کے بی بی ہندا کو دیا جس نے کچا کھا گئی۔ سیدنا حمزہ سید الشہداء، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کو اتنا پیار تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کسی کی بات بھی ٹال سکتے تھے لیکن حمزہ کی بات کبھی نہیں ٹال، کیسے ٹال؟ اللہ اکبر۔ حضور کے چچا ہیں ہم رسول اللہ، سیدنا حمزہ کا قاتل ہے۔ حضور نے نظر اٹھائی، فرمایا وحشی تم ہو نا جس نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب ستیا تک یا محمد۔ اللہ اکبر۔ اور ظالموں، مسلمانوں کو ظالم کہنے والوں، دہشت گرد کہنے والوں، ایسا کوئی تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ دکھاؤ۔ تم اگر 6 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کے مار ڈالو تو دہشت گرد نہیں ہو۔ تم اگر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلو تو پھر بھی دہشت گرد نہیں ہو۔ تم اگر مسجد اقصی کی بے حرمتی کرو پھر بھی دہشت گرد نہیں ہو، اور ہندو اگر کشمیر میں 80,000 مسلمانوں کو قتل کر ڈالے پھر بھی دہشت گرد نہیں۔ ہائے آج اسلام یتیم جو ہو گیا اس کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم دیوانوں کو کون آنے دیتا ہے؟ حضرت حمزہ کا قاتل ہے اور کہتے ہیں ابسط یدک یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ بڑھائے۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ حضرت وہ حنباشی نے کلمہ پڑھا، جب مسلمان ہو گیا حضور نے فرمایا واشی اب تم ہمارے بھائی ہو۔ کلمے پڑھنے والے بھائی ہوتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، تیرا اور صحابہ کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک میری ذاتی درخواست ہے، اگر تو قبول کر لے۔ اللہ کا نبی درخواست کر رہا ہے۔
اسلام سے بڑا سلامتی کا مذہب ہی کوئی نہیں۔ حضرت وحشی نے کہا حضور حکم فرمایا وحشی جب تم سامنے ہوتے ہو اور میری تیرے چہرے پہ نظر پڑتی ہے مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اتنا کیا کرو کہ میرے پیچھے بیٹھا کرو۔ وحشی کھڑا ہو، آگے بھی تو پھر وحشی تھا نا، مرد تھا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں سامنے نہیں آؤں گا، بس آپ جنت میں ملیں گے، اگر میری وجہ سے حضور کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو میں کیسے سامنے؟ اور پھر غائب ہو گیا ویسی۔ صحابہ کہتی ہیں کہ ہم نے پھر نہیں دیکھا کہ کہاں غائب ہوا۔ جب حضرت ابو بکر کے زمانے میں مسیلمہ بن الکذاب کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ حضرت صدیق اس کے مقابلے پہ جب آئے ہیں، صفیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، مسیلمہ اپنے لشکر میں کھڑا ہے، 70,000 کا لشکر اس جھوٹے نبی کے ساتھ بھی ہے۔ صفیں کھڑی ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمہ اپنے بڑے بڑے جو سورما تھے ان کے درمیان میں کھڑا ہے، سب سے قیمتی گھوڑے پہ کھڑا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دور سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی کہ کوئی سوار گھوڑے پہ تیزی سے آ رہا ہے۔ ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے گھوڑے نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس کی تلوار مسلمہ بھی گردن پہ پڑی اور ٹکڑے کر دیا، اور وہیں ڈاٹا کھولا اور کہتے رب الکعبتی، اللہ آج میں کامیاب ہو گیا، میں نے محمد کے دشمن کو مارا ہے، باشیدہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں سب بخن واہ واہ بھی واہی، دل کا بے دل کا، تم نے تو کمال کر دیا۔ کفر کے زمانے میں نبی کے چچے کو اگر شہید کیا ہے، اسلام کے زمانے میں مدنی کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا۔ وحشی نے کہا اللہ کا شکر ہے اب میں حوض کوثر پہ جانے کے لائق ہو گیا، اب حضور کے سامنے میں جاؤں گا قیامت میں۔ یا رسول اللہ میں نے تیرے دشمن سے بدلہ لیا ہے۔ تو اسلام تو اس لیے قرآن کہتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ لعلی نصرہم لقدیر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا، وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف یہ جرم تھا، کہتے تھے کہ ہمارا خدا ایک، ہمارا رب ایک، وحدہ لا شریک لہ، ہمارا الہ ایک، حاجت روا ایک، مشکل کشا ایک۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، صوامع کہتی ہیں تکیہ، وہ خاص عبادت جو راہب تھے نصارہ کے جو اپنے لیے مخصوص بناتے تھے، ایک تو ان کا کنیسہ ہوتا تھا جس میں سب عبادت کرتے، ایک ان کے تکیے کہلاتے تھے جس میں ان کے بڑے بڑے راہب جا کے عبادت کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں صوامع و بیع، اور بیع ان کا معنی کنیسہ، بیع کا معنی گرجا، وصلوات، اور صلوات کا معنی یعنی یہودیوں کے عبادت خانے، یہودیوں کے معبد خانے، ومساجد، مسلمانوں کا عبادت خانہ، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا بہت ذکر ہوتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ
لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا کیا معنی؟ اس کے دین کی مدد کرتے ہیں، اس کی شریعت کی مدد کرتے ہیں، دین والوں کی مدد کرتے ہیں، دین کے مراکز کی مدد کرتے ہیں، دین کے مدرسوں کی، معابد کی، مساجد کی مدد کرتے ہیں، ورنہ اللہ تو تیری مدد کا محتاج نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کی ذات قوت والی بھی ہے، غلبے والی بھی ہے، اس کو تیری کسی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تیری مدد کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ نے فرمایا جب تم میرے دین کے لیے نکلو گے تو پھر میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دین حق ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو حق ہے ہمارا ایمان، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو حق تھا ہمارا ایمان، ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جو حق ہے ہمارا ایمان۔ اس لیے میرے مدنی نے 10 محرم کا روزہ رکھا، جب دیکھا کہ یہودی روزے سے ہیں، فرمایا لم تصومون یوم عاشوراء، حضور نے فرمایا عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے، تو ہم اپنے پیغمبر کی اس یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا انا حق بموسیٰ منکم، پھر ہمارا تو موسیٰ پہ زیادہ حق ہے تم سے۔ آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ تم بھی روزہ رکھو، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہے، فرعون کی ہلاکت ہے، تو ہم مومن بھی خوشی میں شریک ہیں۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، بس دعا کرو، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتا کہ یہودیوں کے نبی کو کامیابی ہو تو روزہ رکھیں، اور مسلمانوں کے ہیرو کو کامیابی ہو تو مٹھائیاں اور سبیلے لگائیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم کدھر جا رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حمایت کرے اور حق پہ حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی بیماریاں ظاہری باطنی پریشانیاں سب دور فرما دے۔ میرا بھائی حدیث مبارک میں سینے پر ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے اور ناف پر باندھنا بھی ثابت ہے، اور تحت السرہ ناف کے نیچے باندھنا بھی ثابت ہے۔ یہ ثابت نہیں، یہ کہیں ہو تو مجھے دکھا دو، میں مان لوں گا۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت سنت فجر کی گھر سے پڑھ کے آئے، میرا بھائی افضل تو یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد ماں سوا فجر نماز کے اور کوئی نماز نہ پڑھے۔ لیکن اگر ایک آدمی جلدی آ گیا، مسجد میں ابھی ٹائم ہے، جیسے یہاں 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور اس نے 2 رکعت پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں۔ رکن یمانی پہ بوسہ لینا سنت نہیں، رکن یمانی پہ دایاں ہاتھ لگانا سنت ہے، اور موقع نہ ملے تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں۔ یار یہ بند رکھو خدا کے لیے، خدا کا خوف کرو۔ لوگ جو ہیں حضور کے نام پہ انگوٹھا چومتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان حضور پہ کرتے ہیں، یہ اچھی بھائی جس نے نام لیا اس کو جا کے چومو، انگوٹھے چومنے کا کیا فائدہ ہوا؟ حضور کے نام پہ قرآن ہو، حدیث ہو، حکم ہے درود پڑھو۔ کسی جگہ قرآن نے نہیں کہا کہ ایمان والو انگوٹھے چومو، لیکن ٹنڈ نہیں کرائی، ٹک لگائے، دم پڑ گئی، اس طرح پھروانا افضل ہے۔ اگر آپ کے بال بڑے ہیں، مثلا اتنے بال ہیں، تو اتنے بال چوتھا حصہ سارے سر کا کاٹ دیں۔ ہم نے اسلام آباد سے دبئی آئے، ہمارا خیال تھا کہ دبئی احرام باندھ لیں گے، لیکن دبئی بھی نہ باندھ سکے، پھر جدہ آ گئے، اور جدہ سے بھی ماشاءاللہ دیر ہو گئی، تو پھر ماشاءاللہ ایئرپورٹ سے بھی نہیں باہر نکل سکتے تھے، آخر مکے آ گئے، اور مکے سے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، صرف ایک بکری دم ادا فرما دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ میقات کے بڑے عمرے سے محروم ہو گئے،
اللہ کے بندے، تمہیں اسلام آباد میں بھی موقع نہیں ملا، تمہیں دبئی میں بھی موقع نہیں ملا، تمہیں پھر جدے میں بھی موقع نہیں ملا، تو مذاق کرنے آ رہے تھے، عمرہ کرنے آ رہے تھے۔ ابھی ایک ایک بکری دم ادا کریں اور مدینے پاک سے عمرہ کریں تاکہ تمہیں میقات کا عمرہ تو نصیب ہو جائے۔ تم نے تو پہلا اپنا عمرہ میقات کا ضائع کر دیا۔ جب آئی ہے چلنے پھرنے کے قابل ہے تو عمرہ بھی کرے۔ بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہوں اس لیے کنکریاں بائیں ہاتھ سے ماری، کوئی حرج نہیں، آپ مجبور ہیں۔ نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرو تو جائز ہے، دو پھیرو تو جائز ہے۔ احرام مسجد کا محراب کب بنا؟ حضرت عثمان کے زمانے میں، جب واقعات بڑھنے لگے، حضرت عمر شہید ہو گئے، مسجد کے اندر شہید ہو گئے اور پتہ ہی نہ لگا قاتل صف میں کھڑا تھا، تو اس لیے پھر حکم دیا گیا محراب ہو تاکہ پتہ تو لگے کہ امام کہاں کھڑا ہے۔ یہ مجبوریاں ساری تم نے پیدا کی ہیں، دیکھ لو ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ جائز ہے بالکل جی، مسجدوں میں شروع کرو، امام کو ہٹا دو، کوئی نماز پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، قوال صاحب پڑھائیں گے۔ خالص حرام ہے، خالص، جس میں ساز آ جائے وہ حرام ہے۔ حضور کی نعت پڑھنی ہے بغیر ساز کے پڑھو۔ چوتھی رکعت کے نصف میں امام سے ملا ہے، چوتھی رکعت کے نصف میں ملے یا رکوع میں ملے، وہ رکعت مل گئی۔ ٹیلی ویژن پر عورتوں کا نعت پڑھنا بالکل حرام ہے۔ عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تم نعتیں پڑھوا رہے ہو۔ پیدا ہوئے تھے تو جھنڈے آئے تھے، جھنڈے تو کہیں سے نہیں آئے، تو تم نے بعد میں بجائے ہیں، جھنڈے بھی پنجے بھی سب تم نے گھڑے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھیں۔ رضی اللہ کا معنی تو راضی ہے، لیکن یہ لقب صحابہ کا ہو گیا۔ رمل جو ہے صرف عمرے کے طواف میں جس میں احرام باندھا ہوا ہو، جس میں احرام باندھا ہوا نہ ہو، نفلی طواف میں کوئی رمل نہیں ہوتی۔ اللہ بندوں سے پوچھے گا، لوگ نماز پڑھتے تھے، ہاں پوچھے گا جی انشاءاللہ۔ اول سب سے پہلا سوال یہی ہوگا۔ قرآن کا ترجمہ فرض ہے، کیا مطلب ترجمہ فرض ہے؟ سنت ہے، یہ تو سمجھ نہیں آیا۔ دین سمجھنا جو ہے وہ تو فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، تو قرآن کا ترجمہ آئے گا تو دین آئے گا۔ پیسے کا منافع دیتے ہیں، سود ہے، خالص خالص حرام۔ میں نے عمرہ بدل کیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ شار معابدہ پہ ہے، ہم گھر یا حرم شریف سے عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، آپ کو لازماً مسجد عائشہ یا جیرانہ یا عرفات حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ لگانا جائز ہے، اگر مسلمان ہے تو سنت ہے، انگریز ہے تو منع ہے تو پھر تو سرما سنت ہے، حضور لگاتے تھے۔ آدمی کی نماز میں یا طواف میں ری خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کرے، پھر آ کے پورا کرے۔ احرام باندھنے کے بعد جہاز میں خوشبو والے رومال سے ہاتھ صاف کیے، اس کے بعد ہاتھ دھو ڈالے تو ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہیں دھوئے اور خوشبو دونوں ہاتھوں پہ لگ گئی تو دم پڑ گئے۔